نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع حفاظت کے اعتبار سے چل رہا ہے، جس کو ہم اس کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام الناس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اصل حفاظت کرنے والا ہمارا حافظ اور حفیظ اللہ ہے۔ دنیاوی تدبیریں بھی اختیار کی جائیں، لیکن غالب جو ہے وہ آسمان والے کو کیا جائے۔ تو جو واقعات پہلے بتائیں، اس میں ایک مزید واقعہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور تسلی کے لیے اور اپنی اعتماد کو بڑھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے بھائیوں کو یہ شکایت ہوئی کہ ہمارے والد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے جان چھڑانی چاہی اور اس کو والد صاحب کی سے اجازت لے کر ہم لے گئے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضرت یعقوب السلام نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی۔ پھر وہاں پہ انہوں نے آپس میں جو مشورہ کیا تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ اس کو ہلاک نہیں کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، مارو نہیں، اس کو جان سے نہیں مارو۔ یہ ایک تو اللہ نے حفاظت کرائی، وہ ان بھائیوں کے دلوں میں سے ایک کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، تو سب نے اس کو قبول کر لیا اور ایک اندھے کنویں میں جو غیر استعمال شدہ سوکھا کنواں تھا اس میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا اتار کے لے آئے اور جو ہے اس پہ مصنوعی خون کے چھینٹے لگا کر باپ کے سامنے کر دیا کہ ہم اس کو جو ہے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے اور وہ بھیڑیا آ کے کھا گیا۔ لیکن ہم یہ جیسے اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ مارنے والا بھی وہی ہے اور بچانے والا بھی وہی ہے۔ لوگ عموماً اپنی نادانی کے سبب بھی کہہ دیتے کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا ہے۔ دونوں ایک ہی ہے، مارنے والا بھی ایک ہی ہے، بچانے والا بھی ایک ہی ہے۔ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو جب ڈال دیا تو وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی کے تلاش کے بہانے اس میں ڈالا اپنی کوئی برتن وغیرہ، تو اس میں یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ لگ گئے، تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ بچہ مل گیا، اس کو ہم فروخت کریں گے جہاں پہ وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو اس سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اس کو فروخت کر دیا۔ تو یہ اللہ تھا، اللہ نے بچایا۔ ہلاکت کا سارا نقشہ موجود تھا، اللہ نے بچایا۔ پھر وہ پکی عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تو وہ ایک واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے بسبب وہ جو ہے قید خانے میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہ بھی ایک خطرے کی اور غیر محفوظ ہونے کی علامت ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی ان کے ساتھ جو قیدی تھا اس کو ایک خواب دکھلایا، اور وہ اس خواب کی تعبیر جو ہے، چونکہ اس کا یہ معجزہ تھا اللہ کا جو ان کو دیا گیا تھا، تعبیریں صحیح بتاتے تھے، انہوں نے تعبیر بتائی تو وہ خوش ہو گیا۔ پھر بادشاہ جو تھا اس نے بھی جو ہے خواب دیکھا اور تعبیر کے لیے اس نے سب سے کہا بھائی اس کے کرو، تو وہ آدمی کو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں انہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی، وہ اس کو یاد آیا۔ پھر وہ لے کر آیا، مکالمہ ہوا، اور بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو خاص بندہ لگتا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے اپنا وزیر بھی بنایا، مشیر بھی بنایا، اور یہاں تک کہ اس کو بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ کرتے ہیں، یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، یہ دنیا کے کوئی ٹیکنالوجی، کوئی نظام، کوئی ٹیکنیک، کوئی تدبیر نہیں کر سکتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جو کہ اس جیسا کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے جو ہے ان کی کفار مکہ سے حفاظت فرمائی،
کہیں کوئی چٹان لڑکا دیتا تھا، کہیں کوئی ان کے اوجڑی رکھ دیتا تھا، کہیں کوئی کانٹے بچھا دیتا تھا، زہر دینے کی کوششیں کی گئیں، لیکن سب اللہ نے بچایا، سب میں اللہ نے بچایا۔ یہاں تک کہ ہجرت کی رات کو جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلے ہیں، حضرت علی کو وہاں سلا دیا تھا، تو باہر بہت بڑی تعداد میں کفار تلواریں تانے ہوئے تیار کھڑے تھے کہ خبر مل گئی تھی ان کو، مخبری ہو گئی تھی کہ یہ آج رات نکلنے والے ہیں، سب تیار کھڑے، سب جاگ رہے ہیں، سب ہوش و حواس میں ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے جو بھی اذکار تھے اور جو بھی انہوں نے کوئی جو ہے اپنی اللہ کی طرف سے ہدایت کردہ جو بھی اس پہ عمل کیا، تو وہ چنانچہ بحفاظت نکل گئے۔ ہلاکت کا پورا نقشہ موجود، تلواریں تانے ہوئے سارے کفار کھڑے ہوئے تیار کہ ابھی نکلیں گے اور ابھی ہم سر قلم کر دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ ہوتا ہے حفاظت، نہ ان کو اندھا کیا نہ ان کو سلایا، ایک اونگ سی آئی اور وہ اسی میں نکل گئے۔ اب آگے غار ثور میں رہے 3 دن۔ اب وہاں پہ اس زمانے میں کھوجیوں کا جو ہے بڑا رواج تھا کہ وہ قدموں کے نشانات سے کھوج نکال لیتے تھے کہ فلاں جو ہے جو آدمی ہے وہ اس قدموں کے نشان سے وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ تو کفار مکہ نے کھوجی کو کی خدمات لی اور وہ وہاں تک چنانچہ غار ثور تک پہنچ گیا وہ اپنی مہارت کی وجہ سے۔ تو یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاؤں تک نظر آنے لگے، لیکن وہاں پہ اللہ نے ایسا ایک جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ایک ایسا بندوبست فرمایا کہ ایک مکڑی نے وہاں پہ اس غار کے منہ پہ جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے وہاں پہ انڈے بھی دے دیے گھونسلہ بنا کے اس کے غار کے سوراخ میں۔ تو اب جب حضرت ابوبکر نے ان کے پاؤں وغیرہ دیکھے کفار مکہ کے اور کھوجی کا اندازہ ہوا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے یہاں تک، تو وہ تھوڑا گھبرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ آیتیں اتار دی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ غار میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن، پریشان مت ہو، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا، کبوتری کے انڈے دیکھے، تو انہوں نے کھوجی کو ہی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تو غلط جگہ لے آیا، اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو ایسے حفاظت کرتے ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا میں نے، پھر آپ کو ہجرت کا واقعہ سنایا، پھر یہ سنایا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے کتنے لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں اور کس کس جگہ پہ جاتے ہیں، بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں اغوا برائے تاوان کے لیے، ہے جی، بچوں کی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کو بھئی اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن یہ ہم اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں اور عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے اغوا کیے جاتے ہیں تاوان کے لیے، اور ان کو بیچتے ہیں، اور ان کو کہیں وہ کسی دوسرے شہر میں لے جا کے ان کے ہاتھ پاؤں میں سے کوئی چیز توڑ کے ان سے بھیک منگواتے ہیں یا ہیومن ٹریفکنگ میں یوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک اصطلاح آج کل بڑی عام ہے، کئی دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ لاپتہ افراد، یعنی بندہ جو ہے گھر میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار میں اپنے شہر میں رہتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لواحقین چکر لگاتے رہتے ہیں سرکاری اداروں کے، تھانوں کے اور رینجرز کے اور فلانے کہ ہمارے بھائی لاپتہ ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ تو ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ دار، ہم اس خطرے میں ہیں۔ آج کل امن و امان کی اتنی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے کہ ہم ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی اللہ کی حفاظت کے جو نظام اللہ نے بنائے ہیں، جس کی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے جب یہ موضوع آخر پر ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ حفاظت اللہ سے براہ راست کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور کیسے براہ راست اللہ کی حفاظت میں آیا جاتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ اعمال ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ جن سے
جن کو اختیار کرنے سے اللہ پاک جو ہے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے نقصان سے اور خطرے سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز کا مقصد یہی ہے، اس لیے اس کو صرف ایک دینی مکالمہ یا گفتگو سمجھ کے ثواب کی نیت سے مت سنیں۔ یہ ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہم رب سے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں رب سے جڑنا ہے تاکہ رب کی ساری قدرتیں ہمارے فائدے میں، ہمارے مفاد میں استعمال ہو۔ اللہ کے خزانے ہم جو چیزوں کے بھی ہیں اور حالات کے بھی ہیں وہ ہمارے مفاد میں استعمال ہوں، ہم ان سے فائدہ اٹھائے۔ ہم ابھی ان سے محروم چل رہے ہیں، ہم نے اپنے زور بازو پر، اپنی تدبیروں پر، اپنے ارینجمنٹس پر، سیکیورٹی ارینجمنٹس، سیفٹی ارینجمنٹس، فلانا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس کے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو جیسے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا چٹان کے اوپر چڑھ کے کہتا تھا کہ میں تو اب نہیں ڈوبوں گا، اللہ وہاں بھی ڈبو دیا۔ تو اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پر جو ہے وقت پھر تھوڑا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ صحابہ کے واقعات ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے گھروں کی، اپنے باغوں کی اور اپنی تجارتوں کی کیسے حفاظت کی اور کیا اعمال کیے، انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔